جب میں حج پر گئی تھی اور امام کعبہ نے سورہ حج کی تلاوت کی تھی اور انہی آیات پر وہ بہت زیادہ رو رہے تھے. اچھا، جب میں حج پر گئی تھی اس وقت میں نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھا تھا، اور جب وہ رو رہے تھے امام کعبہ، اور وہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ وہ عبد الرحمن السدیس تھے جنہوں نے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد جب سارے مسلمان موسٹلی حرم میں ہوتے ہیں اس وقت انہوں نے ان اسپیشل آیات کی قرات کی تھی، اور جو دل سوز قرات انہوں نے کی تھی وہ آج بھی میرے ذہن سے نہیں ہٹتی. میں اس وقت رو رہی تھی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان آیات کا کیا ٹرانسلیشن ہے جس پر امام کعبہ اتنا رو رہے ہیں. مجھے بے چینی تو لگ گئی تھی. میں گھر گئی، جیسے ہی ہوٹل گئی میں نے وہاں جا کر ان آیات کا ٹرانسلیشن دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو جہنمی ہیں ان کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور وہ کپڑے آگ کے ہیں، اور ان کے سر کے اوپر سے پانی گرایا جائے گا، وہ بھی اتنا گرم پانی ہوگا کہ جو کچھ بھی پیٹوں میں ہوگا، جو کھالیں ہوں گی وہ گل کر گر جائیں گی. تو اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ امام کعبہ پر یہ رقت کیوں طاری ہو رہی تھی. وہ عذاب کے ڈر سے رو رہے تھے. اور پھر مجھے امام کعبہ کی حکمت بھی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے ایک اسپیشل موقع پر اسپیشل آیات کی تلاوت کر کے مومنین کو میسج دیا کہ دیکھو جس طرح سے تم حج پر آئے ہو، یہاں جمع ہوئے ہو، کل قیامت کے دن بھی تمہیں جمع ہونا ہے، اور اپنے انجام کی فکر کرو، کیونکہ اگر کسی کو برا انجام نصیب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی زندگیاں حج کرنے کے بعد بدل جاتی ہیں کیونکہ حج قیامت کا احساس دلاتا ہے. اچھا، اس ٹائم پر میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن تو نہیں پڑھا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر اور احسان ہے، میں چاہے الفاظوں سے جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح معنوں میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتی کہ اس نے مجھ سے ایسا حج کروایا جس میں الحمدللہ کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بدعت نہیں تھی. اور اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنہ کا علم دیا اتنا جتنا حج کرنے کے لیے چاہیے تھا، اور میں نے اسی کے مطابق الحمدللہ حج کیا. اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ علم سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی عبادت ہم سے ہو گئی ہو اور اس میں کوتاہیاں ہوں، غلطیاں ہوں، تو آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کو لازمی طور پر دوبارہ کریں کیونکہ وہ حج ہی ٹھیک نہیں ہوا. لیکن اللہ کا بہت شکر کہ اس نے مجھے الحمدللہ ایسا حج نصیب کر دیا کہ مجھے آج بھی اپنا حج اس طرح سے یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب ہم مزدلفہ میں رات گزار رہے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ وقوف عرفہ کر کے مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ مزدلفہ آئیں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں، اور نائٹ سٹے وہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا سو جاتے ہیں کیونکہ آبویسلی وہ ٹائرڈ ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں سو جاتے ہیں. اور سب ہی کا لباس آلموسٹ وائٹ ہوتا ہے. ایون خواتین بھی جو حج کے لیے ایسا کچھ ابایا یا اسکارف بناتی تو وہ وائٹ ہی موسٹلی رکھ رہی ہوتی ہیں، کچھ ہی ہوتی ہیں جو بلیک ابایا میں ہوتی. جب وہ رات میں گزار رہی تھی وہاں پر مزدلفہ، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس منظر کی وجہ سے. وہ جو پہاڑ تھا، پہاڑوں پر سفید کپڑوں میں لیٹے ہوئے ایسا لگ رہا تھا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں کفن میں. وہ رات مجھے سونے نہیں دے رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ یہ سفر اپیل کر گیا. الحمدللہ اس کے بعد ہی میری زندگی بدلی، یعنی حج نے میری زندگی بدلی. الحمدللہ میں یہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، آپ مجھے اتنی زندگی دیں کہ میں قرآن پڑھ سکوں اور ترجمے سے پڑھ سکوں، اس کو سمجھ سکوں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ قرآن پاک میں کہہ کیا رہے ہیں. یہ میری کیسی زندگی، اور میں نے جو زندگی گزار دی قرآن کے بغیر پتہ نہیں کن غفلتوں میں گزار دی. اب مجھے آپ اتنی زندگی دیں. میں نے لٹرلی رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی ضرور دینا، ورنہ میں آپ کا سامنا کیسے کروں گی کہ میں قرآن پڑھے بغیر آ گئی. اللہ نے الحمدللہ اتنی زندگی دی کہ میں نے قرآن کو سمجھا، پڑھا. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ میری استاذہ کو بہترین جزائے خیر دے، انہوں نے اتنا اچھا قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، اور ایسا شوق ان کے ذریعے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا قرآن پاک کا کہ پھر میری دعا آپ کو پتہ یہ ہو گئی تھی کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں یہ پڑھا سکوں.
کیونکہ جو نعمت مجھے ملی ہے میرا دل چاہتا ہے میں اور لوگوں کو بتاؤں. کیونکہ ایک عورت کو یہ تو پتا ہے کہ اسے پہننا کیا ہے, اسے کہاں جانا ہے, اسے کون سی پڑھائیاں کرنی ہے, اس کو کب شادی کرنی ہے, کس سے شادی کرنی ہے, بچے کتنے ہونے چاہیے, بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں, سب کچھ پتا. نہیں پتا تو قرآن کا نہیں پتا, نماز کیسے پڑھنی ہے وہ نہیں پتا. تو یا اللہ میرے جیسے تو کتنی عورتیں ہوں گی جن کو یہ سب کچھ نہیں پتا. لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ بچپن اللہ میرے والدین کو بھی جزائے خیر دے, ان کی وجہ سے نمازوں کے ساتھ گزرا. الحمدللہ جتنا شکر ادا کروں گا میں, اللہ میرے والد کو تو خاص الخاص جزائے خیر دے, پابند بنایا انہوں نے نماز کا, انہوں نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کی الحمدللہ. اور پھر اللہ نے اتنے بہترین استاد عطا کیے الحمدللہ. میں جتنا شکر ادا کروں, اور اسپیشلی استاذہ کا میں ان کے لیے ہر دفعہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی جان مال عزت میں بہت برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو ایمان اور تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا کرے, صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. جو کام انہوں نے کیا نا الحمدللہ مجھے تو نہیں ملا کوئی ان جیسا, خواتین کے لیے نہیں ملا, اور اس زبان میں تفسیر کروانے والا, یعنی اردو زبان میں تفسیر کروانے والا. تو میں ان کا احسان اتار نہیں سکتی. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میرا کیا بنتا. کیونکہ دیکھیے جب آپ میں اتنی انرجی ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کی ڈائریکشن ہدایت کی طرف نہیں ہے, آپ کے پاس قرآن و سنہ کی طاقت نہیں ہے, تو پھر آپ بہت رانگ ویز کو اپنا سکتے ہیں. کیونکہ آپ میں انرجی ہوتی ہے, اس انرجی کو آپ کہیں نہ کہیں تو استعمال کریں گے, اس طاقت کو آپ کہیں نہ کہیں تو استعمال کریں گے. تو کبھی وہ جنت والوں کا جو جملہ ہے نا کہ الحمدللہ الذی, اللہ کی تعریف ہی ہے جس نے اس جنت میں پہنچا دیا. اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے. تو واقعی یہ فیلنگز آتی ہیں کہ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو جانے میں کیا کر رہی ہوتی, کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوتی, کیونکہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا, طاقت تھی, ہمت تھی, اللہ نے ہی دی تھی. بے شک ایسے گھر میں بیٹھ کر تو زندگی گزارنے والی تو میں نہیں تھی. اور پھر یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیوں کو جو ڈیزائن کیا ہے الحمدللہ, اب اس اعتبار سے دعائیں ہو گئی ہیں کہ یا اللہ اس پر استقامت نصیب کرنا. کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اگر اس پر کسی کو اکڑ آ جائے, اس پر اگر کسی کو یہ گمان ہو جائے کہ یہ میری اپنی محنت ہے, تو وہ برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ پاور ہے نا, نالج از پاور. اللہ تعالیٰ پاورز دے کر بھی آزماتا ہے, اس میں بھی اللہ ہمیں عاجز مزاج رکھے, اللہ ہمیں وہ پھلدار درخت رکھے جو ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے, ہمیشہ ہمبل رہتا ہے, اس کا کلام عاجز ہوتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ عاجزانہ ہوتا ہے, اس کے معاملات میں عاجزی ہوتی ہے, بہت ہی کمفرٹیبل انسان ہوتا ہے. یہی صحیح معنوں میں ایک عالم کی نشانی ہے کہ جتنا جتنا علم اس کے اندر جاتا جاتا ہے اتنی اتنی نرمی اس کے اندر آتی جاتی ہے, اس کے معاملات اتنے ہی سہل ہوتے ہیں, آسان ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں کے منظور نظر ہوتا ہے. لوگ مجبور ہوتے ہیں اس کو دل سے دعائیں دینے پر اور دل سے محبت دینے پر. اللہ ہمیں ایسا بنائے